جنت نظیر وادی جہاں پہ بھارتی فوج کے مظالم ختم ہونے میں نہیں آ رہے اور گولیاں چل رہی ہیں اور نوجوان اپنی چھاتیاں اپنے سینے پیش کر رہے ہیں. امریکہ کا پاکستان میں سے افغانستان میں شراکت داری کا مطالبہ اب یہ ایک نیا ڈومور کے بعد ایک نئے طریقے سے وہ آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھیرے کے بعد اب کتنا ظلم و ستم وہاں پھر وہ چل رہا ہے. کشمیر میں پھر 2 افراد شہید کر دیے گئے ہیں, پھر لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں, پھر کرفیو کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, پھر لاشیں اٹھاتے ہیں, پھر انہیں غسل دیتے ہیں, پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹتے ہیں اور قبرستان میں پہنچا آتے ہیں. اب یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک دنیا برداشت کرے گی؟ جو 1989 میں کشمیریوں کا دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تھا, جو اب اپنے پیک پر ہے, اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے. برہان وانی کو جی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. کریکٹ. ایسے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں, اور خاص طور سے نوجوانوں نے, کہ لوگ جو ہیں وہ ضرب المثل بن گئے ہیں. وانی کا نام از ناؤ اے ہاؤس ہولڈ نیم اکراس دا مسلم ورلڈ, صرف کشمیر میں نہیں. تو یہ جو سب سے پریشان کن بات یہ نہیں ہے کہ ہندوستان وہاں کیا کر رہا ہے. کوئی بھی قابض فوج کسی بھی علاقے کے بیچ میں ظاہر ہے ظلم و ستم کرتی ہے, لیکن جس طرح کی ریاستی دہشت گردی وہ کشمیر میں ہو رہی ہے, جس طریقے سے پیلٹ گنز استعمال کر کے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, جس طرح سے جیپوں سے باندھ کے گولیوں کے سامنے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے, اس پر جو عالمی دنیا ہے, جو ورلڈ ہے پوری کی پوری, اس کی خاموشی, اس کی بے حسی, اس کی بے غیرتی, اس کے اوپر انتہائی افسوس ہے. انہیں چھوٹے سے چھوٹا واقعہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, دکھائی دے جاتا ہے, چاہے جتنے ہی کروڑوں ہزاروں میل دور ہو, لیکن انہیں کشمیر میں ہونے والی ایک ایسی ریاستی دہشت گردی جس کو اب 7 دہائیاں گزر چکی ہیں, اور جس کے بارے میں 2 ریزولوشنز پاس کی ہوئی, اڈاپٹ کی ہوئی, یونائٹڈ نیشنز میں پینڈنگ پڑی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ان سے لاسٹ ٹائم بھی اگر آپ کو یاد ہو, ہمارے پرائم منسٹر نے وہاں جا کے سپیچ کر کے کہا تھا کہ 70 سال ہو گئے ہیں آپ کو کشمیریوں کو ڈینائی کرتے ہوئے جسٹس, کیونکہ 70 سال سے آپ کے پاس وہ 2 ریزولوشن جو ہم نے موو نہیں کی تھی, ہندوستان کا اس وقت کا پرائم منسٹر جو ہے جواہر لال نہرو, وہ لے کے آیا تھا. دھوتی سنبھال کے بھاگے ہوئے گئے تھے لالا جی. اس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ سیز فائر کر دی جائے, تو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے وہاں پر استصواب رائے کروا دیں گے. 70 سالہ پرانا وعدہ آج بھی وہاں وہ تو انہیں نظر آ گیا تھا کہ پاکستان کے یہ جو افغان ہمارے قبائلی گئے تھے, انہوں نے تو پورا کشمیر فتح کر لینا تھا. وہ تو اپنی فوج کو بچانے گئے تھے, کشمیر بچانے گئے تھے. بالکل صحیح بات ہے. اگر اس وقت سیز فائر نہ ہوتی تو پورا کشمیر ہمارے قبضے میں آ گیا ہوتا. بلکہ ہم تو بات کر رہے تھے اس وقت حیدرآباد اور وہ جو جوناگڑھ کی, کہ وہ بھی پاکستان کے علاقے تھے, انہیں واپس کرو. حیدرآباد تو بہت مشکل سے بڑا اندر پریشر تھا ہندوستان کے اوپر, انہوں نے جا کے اپنی جان وہاں بچائی سیز فائر کرا کے, اور یہ وعدہ کرائے. اب اور معاملہ ہے اب یہ کہ 26 علیحدگی کی تنظیمیں جو ہیں, بلکہ جو موومنٹ ہیں, وہاں برسر پیکار ہیں ہندوستان کے خلاف. ہندوستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل گیا, وہ آپ نے نیا نہیں دیکھا, دلت میدان میں آ گئے ہیں. جی تو اتنے ٹکڑے ہوں گے ہندوستان کے کہ ہندوستان سکڑ کے اتنا سا رہ جائے گا. یہ پریشانی ان کو ہے, اور یہ ہونے والا ہے. نہیں سر, یہ قیمت دینی پڑے گی ہندوستان کو. یس ایبسولوٹلی, کوئی بچا نہیں سکتا ان کو. بہل جی, اب امریکہ نے نیا کام کیا ہے. بخاری صاحب دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حصے دار بن جاؤ افغانستان میں امن کے لیے. کون سا حصے دار بنے بھائی؟ اتنا تمہارے کہنے پہ سب کچھ تو کر لیا, اپنے ملک کا اتنا $125 ارب کا نقصان کر لیا, اور باقی وہ 70,000 شہری اور فوجی ہم نے قربان کر دیے. میرے خیال سے اس سے زیادہ خوفناک بات شہاب الدین یہ ہے کہ امریکہ میں یہ ریئلائزیشن اب آتی جا رہی ہے, ان کے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اپنی قیادت کو بتا رہے ہیں, پولیٹیکل قیادت کو بھی, اس کی قیادت کو بھی, کہ افغانستان میں امریکہ کے لیے پاکستان کی سپورٹ کے بغیر, پاکستان کے تعاون کے بغیر, پاکستان کی مرضی کے بغیر, نہ صرف یہ کہ آپ وہاں کامیاب نہیں ہو سکتے, آپ وہاں رہ نہیں سکتے. ہم نے یہ منظرنامہ دیکھا تھا, میں اور شعیب اس وقت بھی پروگراموں میں بات کرتے تھے جب سلالہ کا واقعہ ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے صرف روٹ چند ہفتوں کے لیے بند کیا تھا, تو واشنگٹن سے اٹھنے والی چیخیں ہمیں یہاں آج بند کر دیں, بھوکے مر جائیں گے. یہ ایک ایسٹیمیٹڈ, یعنی آپ یوں کہ یہ کہ ایک سروے کا نتیجہ ہے کہ اگر پاکستان سے کھانے پینے کی اشیاء جانی صرف بند ہو جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ افغانستان نہیں چل سکتا پورا لیو لون. وہ تو ہم پابند ہیں نا, ایک پورا معاہدہ ہے دنیا میں کہ جو لینڈ لاکڈ ملک ہے, جب دشمنی یہاں تک بڑھ جائے
کہ ہمارے بارڈر کا نہیں، کوئی لیکن ہم امریکہ کے لیے وہ راستہ دینے کے پابند نہیں ہے. ہمیں اس کے پیسے لینے چاہیے. ہمیں فی کنٹینر جو ہے اس کی اچھی خاصی قیمت رکھنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ کسی اور راستے سے وہاں پہنچیں گے تو 12 گنا زیادہ کاسٹ پڑتی ہے ان کو اس کی. یہ تجربہ ہو چکا ہے جب ہم نے سلالہ بند کیا تھا. تو میرے خیال سے اب یہ جو نیا ایک موڑ یا کہہ لیجیے یا ایک نیا پینترا جو انہوں نے بدلا ہے نا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شراکت کاری سے افغانستان میں کیا ہماری فوج وہاں جائے؟ ان سے پوچھو بھائی. اس کا مطلب ہے تم ہماری فوج کو افغانستان میں لے جا کے اب وہاں لڑانا چاہتے ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے, کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستانی فوجی جا کے وہاں پر امریکہ کی جنگ لڑیں گے. یہ ہم نے سوویت یونین کی جنگ ان کو جیت کے دے کے یہ نتیجہ ہمیں مل چکا ہوا ہے کہ امریکہ کسی کا یار نہیں ہے. امریکہ سے کبھی وفا کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. لہٰذا یہ بات تو ہماری عسکری قیادت بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہماری فورسز کبھی بھی افغانستان میں جا کے وہاں کسی ملک کی پراکسی وار نہیں لڑیں گی. تو لڑنی بھی نہیں چاہیے. کیوں لڑیں؟ وجہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے آج جو وقت گزارا ہے 88 تک، پہلے تباہی کا، تب بم دھماکے ہوتے تھے، روزانہ لوگ مرتے تھے. پھر اس کے بعد جو یہاں وقت گزرتا رہا، بم دھماکے بم دھماکے بم دھماکے، بے گناہ لوگ. ان کو تو کہیں آپ شرک بھائی صاحب، ان لوگوں کی جانیں بھی تو حساب میں لکھے نا. وہ بھی تو جنگ کی نظر. جب سے ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے ایک پیج پر آ کے امریکہ کے خلاف تھوڑا سا سٹرونگ موقف اختیار کیا ہے، تب سے لائنیں لگی ہوئی ہیں وہاں سے لوگوں کے آنے کی. کبھی وہاں سے ڈپٹی آرمی چیف آ رہا ہے، کبھی وہاں سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ آ رہا ہے. ابھی یہ نائب وزیر خارجہ کے پتہ نہیں کون آئی ہوئی ہیں ہاں جی یہاں پر. تو ان امریکنوں کو پریشانی تو ہے، یہ قائم مقام وزیر خارجہ. جی ہاں، ان کو یہ پریشانی تو ہے اگر پاکستان نے منہ موڑ لیا تو وہ مارے جائیں گے. اصل میں شعیب الدین تھوڑا اس سے آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ افغانستان میں یہ ہے کہ اس کو یہ یقین تو ہے کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، لیکن وہ یہ جنگ کی ہار اپنے ماتھے پر یہ سیاہی مل کے وہاں سے نکلنے کی بجائے چاہ رہا ہے کہ کوئی اور اس کو بیل آؤٹ کرے. بھائی ہم نے تو پہلے بھی ان کو بیل آؤٹ کر دیا تھا سوویت یونین کے مقابلے میں، لیکن ہمارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ وہ انڈیا کو جو گھسا رہے تھے وہاں پہ کہ ہم آہستہ آہستہ نکل جائیں گے، امریکہ پھنس جائے گا، انڈیا پھنسے گا. وہ جوت پڑیں گے ہندوستان کو وہاں، اس لیے کہ ایک تو ان کی وہاں آبادی نہیں ہے. 18 کونسل خانے کھول کے انہوں نے دیکھ لیا، وہ فراری کیمپ بن گئے، ٹریننگ کیمپ بن گئے. وہ تو مقصد ہی اور تھا نا جی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کی پذیرائی تو اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کو یہ بات آج سے پتہ نہیں ہے، صدیوں سے پتہ ہے کہ ہندو کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ بات آپ کو میں انتہائی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. تو ہندو بھی تو اتنا ہی دشمن ہے ان کا، کیونکہ انہیں پتہ ہی ہے یہی تو تھے جو ہمارے پر حکومت کر کے گئے ہیں، یہی سے تو آئے تھے بابر اور سارے. انویڈر غزنی سے، کندھار سے، کابل سے چلا ہے، اس نے جا کے دلی پہ حکومت کی ہے سال ہا سال. یہ سینکڑوں سال ہے. میں نے ایک پروگرام میں پہلے کہا تھا، میں آج پھر دہراتا ہوں کہ جو بنیادی طور پر ہندوتا کے ماننے والے تھنک ٹینکس ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے صبح بھگوان کے سامنے بیٹھ کے پرارتھنا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ جو پریشر پاکستان ہولڈ کیے ہوئے ہے یہ سیدھے کا سیدھا ان کے بارڈرز پر جائے گا. 21ویں صدی میں کیسے ممکن ہے سر؟ یہ مجھے یہ تو بتانا. یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے خدشات یہ ضرور ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈر انہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو پتہ ہے. پہلے ماضی کا حوالہ آپ خود دے چکے ہیں کہ کتنے کتنے بڑے بڑے سٹالورٹ لیڈر جو ہیں مسلمانوں کے وہ گئے اور انہوں نے ہندوستان فتح کیا. نہیں جی، ہمیں تو امریکہ سے کہنا چاہیے بھائی یہ جو ہم باڑ لگا رہے ہیں نا اپنی بارڈر پہ، یہ تم ہماری مدد کرو، جلدی لگوا دو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک سے تمہارے یہاں کوئی نہیں جاتا، تمہارے یہاں جانے والوں کو ہم روک لیں گے. یہ ساری باتیں ان کو متعدد بار بتائی جا چکی ہیں، انہیں فوٹیجز دکھائی جا چکی ہیں، انہیں ایئر سرویلنس کے رزلٹ دکھائے جا چکے ہیں کہ یہاں سے ہمیں نہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ یہاں سے کوئی جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنی سرزمین سے، اپنے علاقوں سے ان تمام ایلیمنٹس، ان تمام عناصر کا کلا کما کر دیا ہے 3 بڑے ملٹری آپریشن کے نتیجے میں جو کبھی اس سرزمین کے اوپر پائے جاتے تھے. اب تو وہ سارے افغانستان میں گھسے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی امریکن فوج، اتنی بڑی نیٹو کی فوج جو وہاں رہی ہیں، اور اتنی بڑی اب افغان فوج، کوئی کہتا ہے 4 لاکھ ہے، کوئی کہتا ہے 7 لاکھ ہے، ان سے مولوی فضل اللہ تو ٹریس نہیں ہوتا، انہوں نے باقی کیا کرنا. اب مولوی فضل اللہ تو ان کے چھتری کے نیچے ہے سر. تو اپنی چھتری کے نیچے اگر مولوی فضل اللہ جیسے لوگ وہ بٹھائیں گے تو افغانستان بلیڈ کرتا رہے گا. تو وہ تو مولوی فضل اللہ تو ہمیں بلیڈ کرانے کے لیے ہے سر، افغانستان میں بلیڈنگ کے لیے تھوڑی ہے وہ. تو آپ نے مقصد دوسرا ہے. یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کہ جس نے پاکستان کے بارے میں بری نیت رکھی ہے
برے عزائم رکھے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں نے نظریہ پاکستان غرق کر دیا خلیج بنگال میں، اور دیکھیں اسے کیسی موت ملی اس کے بعد، یہ دیکھیں کس طرح اس کو اپنے گھر کے اندر سکھوں نے مار دیا۔ پھر افغانستان یہ ایک بڑا مشکل ایک ایشو ہے۔